قبر کی رات کے ہوشربا تصور نے مجھے تڑپا کر رکھا ہے. ہائے ہائے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوائلی فرماتے ہیں وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحین امتحان لینے والے، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے. وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے. اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے یعنی کہا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی اس فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. حضرت سیدنا یزید قاشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے کیا حال ہے، تو فرمایا کرتے موت جس کا موعید یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس، اور اسی کے ساتھ اسے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا. یہ فرما کر آپ رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح سیدنا امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ علماء تھے، یہ مفتی تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، علماء کاملین تھے، علماء ربانیین تھے. یہ قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے. یہ سچ بولنے والے، یہ ایماندار، امانت دار، نمازی، تہجد گزار، عبادت گزار، ان میں کئی قرآن کے حافظ، کیسے کیسے اعلیٰ منصب اور مرتبے پر فائز اولیاء کرام کہ کیسے کیسے یہ گروہ میں شامل ہوا کرتے تھے، مگر رویا کرتے تھے. قیامت کو یاد کر کے روتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے، اللہ کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے روتے تھے کہ میرا کیا بنے گا. ہم روتے ہی تو نہیں ہیں. لوگ کہتے ڈرانے کی باتیں نہ کرو. ارے بھائی ڈرتے ہی تو نہیں ہے. ارے ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا ہمارا؟ ڈرتے ہی تو نہیں ہے بھائی، ڈراؤ نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر ہے، ڈرانے والے. اور آج جب کرپشن بڑھ جائے، ایک عقل کی بات بھی تو سمجھو نا. جب کرپشن بڑھے، جرائم بڑھتے ہیں، قانون حرکت میں آتا ہے. اس وقت کورونا بڑھ رہا ہے نا، SOPs پر سختی بڑھ رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، سختیاں کی جا رہی ہیں. نہیں جناب سختی نہ کریں. بھائی سختی نہ کریں کیا ہوگا؟ کوئی نہیں کہے گا سختی نہ کریں. ڈراؤ نہیں بھائی ہے. جو کورونا بڑھ رہا ہے تو ڈرایا جا رہا ہے. شرابی بڑھ رہے ہیں، جواری بڑھ رہے ہیں، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، چوری بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، بددیانتی بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، بدفعلی بڑھ رہی ہے، بچیوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ رہے ہیں، بلیک میلنگ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ناجائز فیشن پر مسلمان اترا ہوا ہے. بے حیائی بڑھ رہی ہے، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے. شرم و حیا گویا کہ اٹھتی چلی جا رہی ہے. ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں. عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں.
بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹوں کا قتل کر رہا ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، کواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں. تو ڈرانے کی باتیں نہ کرو. اور بھائی اب بھی ڈرنے کی باتیں نہ کی جائے تو کب کی جائے؟ ڈر و خوف کوئی اٹھتا چلا جا رہا ہے. جب اتنے میں کہ کروڑا دیگر چیزیں بڑھتی کیسا ڈرایا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا بھائی ڈرانے کی باتیں نہیں کرو. بھائی چیز بڑھ رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے. جرم بڑھ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہے ہیں، کرپشن بڑھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بازاروں میں مختلف جگہ بددیانتیاں بڑھ رہی ہیں. اللہ کا ڈر بیان نہ کیا جائے، رونے کی بات بیان نہ کی جائے، قبر و حشر کی باتیں بیان نہ کی جائے، قبر و حشر میں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا بیان نہ کیا جائے، اور ہم ڈرے بھی نہ. ہمیں تو ڈرنا ہے. یہ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو نیک تھے، وہ ڈرتے تھے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے. عین قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے بعجلت تمام یعنی جل تر رخصت ہو جائیں گے. بس اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لو. بس بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ کے جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ، نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم ہے، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کان ادھر کر قبر میں رہ جائے گی.